اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شمون ابرار ہے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آج کی دن بھر کے جو ذرائع ابلاغ عامہ ہے یا ٹیلی ویژنس ہیں اور دوسرے ذرائع سے آپ کو یہ اطلاعات افسوسناک خبر مل گئی ہوگی اور ملتی رہی ہوگی اور اب تک مل رہی ہوگی کہ آج جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کراچی میں، جس میں چند نوجوان دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے، بلکہ انہوں نے دہشت گردی کا مظاہرہ کیا اور وہاں نہ صرف ان کی جانیں گئیں بلکہ ساتھ کچھ ہمارے اہلکاروں کی بھی، قانون نافذ کرنے والے اور محافظین کی بھی جانیں گئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں۔ ناظرین، یہ واقعات تواتر کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ میں اس کے زیادہ اس پس منظر پر نہیں جانا چاہتا ہوں، یہ ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پراکسی وار ہے۔ یقیناً پراکسی وار ہے یہ، اور یہ ہمارا دشمن جو ہمارا ازلی دشمن ہے، یعنی بھارت، اور اس کے ساتھ کچھ اور بدقسمتی سے ہمارے ایک دو اسلامی ممالک بھی ہیں جو اس میں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے، پاکستان میں ترقی ہو، پاکستان کے لوگ خوشحال ہوں، پاکستان ہر میدان میں ترقی کرے، جس سے پاکستان صحیح طور پر اسلامی دنیا کی بہتر نمائندگی کر سکے۔ معزز ناظرین، میں تھوڑا سا آپ کی توجہ ایک اس مائنڈ سیٹ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے، اور صرف مسلمانوں میں ہی ایک مائنڈ سیٹ کیوں پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ خلفائے راشدین کا دور دیکھیں، وہاں بھی اغیار نے، دشمنان نے، یہود و نصارہ نے ہمارے اندر ہی ایسے لوگ پیدا کر دیے جنہوں نے اپنے ہی جڑوں پہ کلاڑیاں ماری، اور وہاں بھی کوشش کی گئی کہ مسلمان سے دست و گریباں ہو، قتل و غارت گیری ہو، کشت و خون ہو۔ خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کا دور آیا، بنو امیہ کے بعد بنو عباسی آئے، اس کے بعد مختلف ادوار آیا، غرناطہ کا واقعہ ہوا، دمشق کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بغداد تباہ ہو گیا۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی درسگاہ اور اتنا بڑا ریسرچ سینٹر، اتنی ریسرچز تھے مسلمانوں کے، اتنی تحقیقات تھی، چاہے ادویات ہو، چاہے موسمیات ہو، چاہے فلکیات ہو، چاہے جغرافیہ ہو یا جیومیٹری ہو یا ریاضیات ہو، مسلمان بڑی تیزی سے ترقی کر رہے تھے۔ پھر دشمنوں نے سازشیں کی، اور ان سازشوں کا اعلی کار کون بنا؟ ہمارے اپنے لوگ بنے۔ کیوں بنے؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ آج کا میرا مقصد آپ سے گفتگو کا یہی ہے کہ ہم لوگ کیوں دشمنوں کے اعلی کار، یعنی ہم میں سے کچھ لوگ کیوں دشمنوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ مسلمان ملکوں کے علاوہ اور بھی ممالک ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہ مسلمانوں کے اعلی کار نہیں بنتے ہیں۔ بھارت کی اگر مثال آپ لیں تو آج جو کچھ بھی، ٹھیک ہے، بھارت کو جو ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے، جو ذلت کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس رسوائی کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں اس کا، میں کہتا ہوں کہ 100% اس کا اپنا حصہ ہے۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، پاکستان کسی پڑوسی کے ساتھ پراکسی وار کا قطعی پاکستان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ممالک پاکستان میں پراکسی وار یا پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ تھوڑا سا میں ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں، تھوڑی سی انڈو پاک کی ذرا ہسٹری کے حوالے سے
آپ دیکھیں سراج الدولہ جو کہ ایک بہترین مسلمان حکمران تھا بنگال کا، جب انگریز آئے ہندوستان میں انہوں نے مسلمانوں کی سلطنتیں ختم کی، مسلمانوں کے ریاستی جو حکومتیں تھیں اس سے ختم کی، اس نے سراج الدولہ کے خلاف سازشیں کی اور وہاں بھی غدار پیدا کیا۔ ہمارے اپنے لوگ، ٹیپو سلطان جو مسلمانوں کا ہیرو تھا، سراج الدولہ جو مسلمان، یہ ہیروز تھے مسلمانوں کے برصغیر پاک و ہند میں۔ میر جعفر، میر صادق قسم کے لوگ جو پیدا کیے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ ناظرین ہمارے اپنے ہی لوگ تھے، اپنے لوگوں میں غدار پیدا کر دیے اور وہ عمل ہنوز جاری ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، بھارت کے مقابلے میں 6 گنا چھوٹا ملک ہے یہ۔ بھارت کے اندر ایسے غدار کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ کیا بھارت میں دہشت گرد کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ کیا بھارت میں احساس محرومی نہیں ہے لوگوں کو؟ کیا بھارت میں ذات کا، نیچی ذات اونچی ذات، شودر اور برہمن اور اس قسم کی تفریق نہیں ہے؟ پھر شودروں نے کیوں نہیں دہشت گردی کی؟ جو ان کی لڑائی ہے، جو ان کی شکایتیں ہیں، جو بھی دست و گریباں بھی ہوتے ہیں تو آپس میں ہوتے ہیں، اپنے ملک کے اندر ہوتے ہیں، اپنے ملک کی جڑوں کو کھوکھلی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے لوگ، چاہے صوبہ پنجاب ہو، چاہے سرحد ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے سندھ ہو، آپ دیکھیں کہ یہاں سے چند لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے، معصوم ذہنوں کو اس طرح سے ذہن سازی ان کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ہی وطن میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، میرے وہ بھائی، میں اب بھی ان سے بڑے پیار سے بات کر رہا ہوں، میرے بلوچی بھائی، میرے سندھ کے بھائیوں، میرے پنجاب کے بھائیوں، میرے پشتون بھائیوں، ذرا سوچو، ہم جتنے لوگ، ہم 4 ہی تو صوبے ہیں اس ملک میں، ایک صوبہ اور ہے گلگت بلتستان، 5 صوبے سمجھ، آزاد کشمیر ہے، یہ وہ علاقے ہیں۔ ہم ایک چھوٹا سا ملک ہے پاکستان، مگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اچیومنٹس دیکھیں، پاکستان اپنے کم تر وسائل کے باوجود اپنے بڑے دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہے، اپنے بڑے دشمنوں کی بڑائی یا ان کی سپرمیسی کو پاکستان قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ پاکستان خود مختار ملک ہے، پاکستان اپنی خود مختاری کے خلاف کسی کی جارحیت کو قطعی قبول نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں ہمارے معصوم ذہنوں کو بہکاتے ہیں، پیسوں کے لالچ سے، منصب کے لالچ سے، آزادی کی لالچ سے، اور وہ دہشت گردی کرواتے ہیں۔ آج کا جو واقعہ ہوا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، یہ اس کی ایک کڑی ہے۔ ماضی قریب میں بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پہ بم حملے ہوئے، کیا ملا ان کو؟ آزادی انہوں نے حاصل کر لی؟ کیا آزادی ایسے حاصل کی جاتی ہے؟ آزادی اگر حاصل کرنی ہے تو میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے وہ نوجوان جو کنفیوژن کا شکار ہے، ٹھیک ہے، آپ کی لڑائی ہے نا، اپنے وطن میں رہ کے لڑو، آپس میں لڑو، مگر اپنے وطن کو کمزور مت کرو۔ یاد رکھو کہ جب تک ہم متحد ہیں، جب تک یہ جس طرح یہ انگلیاں متحد ہیں، مکہ ہے، آج پاکستان مکہ ہے دشمنوں کے لیے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ، خاکم بدن، خدا نہ خواستہ اگر یہ ریاستیں الگ الگ خدا نہ خواستہ ہو گئی تو ہمارا بھرم بھی ختم ہو جائے گا، ہماری طاقت بھی ختم ہو جائے گی، ہماری عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ جو بھی میرے بلوچی بھائی ہیں، کوئی شک نہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن زیادتی سندھ میں بھی ہوئی ہے، کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں، کراچی کے نوجوانوں پہ بھی ایسے لوگ ہیں، کراچی کی یعنی سندھ کی حکومت پہ بھی ایسے لوگ مسلط ہیں جو یہاں پر منصفانہ وسائل کی تقسیم منصفانہ نہیں کر رہے ہیں، انصاف سے نہیں کر رہے ہیں۔ شکایتیں ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تخریب کاری کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دہشت گردی کریں۔ صوبہ پختونخوا میں بھی ہیں کچھ شکایتیں، وہاں بھی ہیں، لیکن میرے بھائیوں، کیا اس کا حل یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کریں، ایک دوسرے پر ہم دہشت گردی کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ان پر حملے کریں، اپنے تنصیبات کو خراب کریں، تباہ کریں؟
آپ یہ سوچیں، بالخصوص ہمارے وہ بھائی BLA کے بھائی اور دوسرے، وہ یہ سوچیں، ہمارے نوجوان یہ سوچیں کہ آپ کے ساتھ اگر ارباب اختیار نے کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے، لیکن اس میں آپ کے اپنے بڑوں کا کتنا قصور ہے؟ آپ کے وہ لوگ جو NFC ایوارڈ لیتے ہیں، جو مختلف طریقوں سے جو فنڈز لیتے رہے ہیں آج تک 70 سالوں سے، حکومت پاکستان سے وفاق سے جو لیتے رہے ہیں، انہوں نے اپنے علاقے میں کتنے ترقیاتی کام کیے، کتنے اسکول اور کالجز بنائے، کتنے تعلیمی ادارے کے علاوہ کتنے رفاہی ادارے یا صحت عامہ کے لیے کیا انہوں نے کیا ہے، انہوں نے وہاں کے نوجوانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ پیسے لیتے رہے، وفاق کو بلیک میل کرتے رہے، آپ کو یہ کہتے رہے کہ وفاق یا پنجاب ظلم کر رہا ہے، اور خود عیاشیاں کرتے رہے، وہ اپنے محلات بناتے رہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر ان کی عیاشیاں دیکھیں آپ، اپنی عوام کو یعنی آپ لوگوں کو بھوکا رکھ کر، محروم رکھ کر، چونکہ ان کا یہ ٹارگٹ ہے، ان کا یہ مشن ہے، ان کا طریقہ سیاست یہی ہے کہ عوام کو، یہ جو فیوڈل لارڈس ہیں، یہ جاگیردارانہ سردارانہ نظام ہے، اس کی سب سے بڑی برائی ہے کہ اپنی عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں، یہ اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، اپنے محلات بناتے ہیں، اپنی عیاشیاں کرتے ہیں، مگر عوام کو مفلس، محروم اور بھوکا رکھتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، خدا کے واسطے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے پاکستان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور پاکستان اتنے جد و جہد سے عالم وجود میں آیا ہے، اس کے قیام میں لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ 1857 سے لے کر کے 1947 تک اتنی تحریکیں چلی ہیں مسلمانوں کی آزادی کے لیے، پھر بالآخر 1947 میں پاکستان ملا، یہ بڑی ہی جد و جہد کے بعد ملا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، سمجھنے کی کوشش کرو، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ نوجوانوں، یاد رکھیں، جو لوگ آپ کو استعمال کرتے ہیں، جو لوگ احساس محرومی کا آپ کے اندر احساس کو ڈیولپ کرتے ہیں، آپ کو تشدد کے لیے آمادہ کرتے ہیں، وہ آپ کے دوست نہیں ہیں، وہ آپ کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ میرے آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کتنے دہشت گرد آئے تھے اور کتنے دہشت گرد مارے گئے، کتنے دہشت گردوں نے کیا نقصانات پہنچائے، دہشت گردوں کو کیا نقصان، یہ ساری چیزیں آج آپ مختلف نیوز چینلز پہ آپ دیکھتے رہے ہیں۔ میں صرف مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے دماغ سے یہ نکال دیں کہ کوئی بھی ملک جو آپ کو استعمال کر رہا آپ کا دوست ہے، قطعی وہ آپ کا دوست نہیں ہے، آپ کا دشمن ہے۔ وہ اپنے دوست اور دشمن کو پہچانیں اور خدارا باز آ جائیں، اور اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچیں، یہ سوچیں کہ آپ کو استعمال کیوں کیا جا رہا ہے، یہ سوچیں کہ آپ کو احساس محرومی میں کون غرق کر رہا ہے، کون ڈبو رہا ہے، یہ سوچیں آپ۔ اس سوچنے کا مقام ہے کہ آپ کو آپ کے وطن سے بے وطن کون کر رہا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ جو لوگ آپ کو استعمال کر رہے ہیں، خود عیاشیاں کر رہے ہیں، آپ کو استعمال کیوں کیا جا رہا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، اسے سوچئے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔